بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ میں ہر ویڈیو میں پہلے بسم اللہ پڑھتا ہوں اور ہر مسلمان ہر کام میں پہلے بسم اللہ ہی پڑھتا ہے۔ یہ بسم اللہ ہر بندہ ہر جگہ پہ استعمال کرتا ہے۔ ماں بیٹے کو اٹھاتی ہے تو بسم اللہ، سلاتی ہے تو بسم اللہ، دودھ پلاتی ہے تو بسم اللہ، لوری سناتی ہے تو بسم اللہ، آٹا میں ہاتھ ڈالتی ہے تو بسم اللہ، روٹی پکاتی ہے تو بسم اللہ، روٹی کھلاتی ہے تو بسم اللہ۔ فقط ماں ہی نہیں، ہر مسلمان، ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے تو بسم اللہ، مزدور وزن اٹھاتا ہے تو بسم اللہ، افسر دفتر میں بیٹھتا ہے تو بسم اللہ، ہر جگہ ہر انسان بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ کبھی سمجھے بھی ہو یہ بسم اللہ ہے کیا؟ کتنی معروف ہے یہ بسم اللہ، جتنی معروف ہے یہ بسم اللہ اتنی بسم اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ اس بسم اللہ کو بھی مولا علی مشکل کشا کی دشمنی میں چھپایا گیا ہے۔ اگر پوری کائنات کو ایک مشترک ظرف بھی دیا جائے وہ بسم اللہ کی ایک جھلک کو بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ بسم اللہ با نقطہ ہے، یہ پردہ ہے اللہ کا، علی اللہ کا پردہ ہے، یہ نقطہ پردہ ہے۔ اگر آج بھی یہ پردہ ہٹ جائے، یہ نقطہ ہٹ جائے تو یہ اللہ ظاہر ہو جائے گا۔ بسم اللہ با سے شروع ہوتی ہے، بلکہ قرآن با سے شروع ہوتا ہے، بلکہ کائنات با سے شروع ہوتی ہے۔ یہ تو سائنسدان بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے یہ نقطہ سے وجود میں آئی، اور قرآن بھی نقطہ سے وجود میں آیا۔ پورا قرآن علی کی تجلی ہے، اور کائنات بھی علی مولا کی تجلی ہے۔ کائنات کی تجلی کا مالک بھی علی، قرآن کی تجلی کا مالک بھی علی۔ قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ سے۔ بسم اللہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ با سے۔ با کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نقطے سے۔ اگر نقطہ نہ ہو پتہ نہیں چلے یہ با ہے، تا ہے، سا ہے، کیا ہے؟ نقطہ سے۔ تو یہ نقطہ میرا مولا علی مشکل کشا ہے۔ قرآن تجلی ہے یاسین کی، یاسین تجلی ہے حمد کی، حمد تجلی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، بسم اللہ تجلی ہے با کی، با تجلی ہے نقطے کی، نقطہ ہے میرا مولا علی مشکل کشا۔ آسان کر دوں، مشیت الہی نے سب سے پہلے نقطہ کو ظاہر کیا، نقطہ نے با کو ظاہر کیا، با نے اسم کو ظاہر کیا، اسم نے اللہ کو ظاہر کیا، اللہ نے رحمان الرحیم کو ظاہر کیا، ایسے بن گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی مولا تنہائی میں مشیت الہی سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے، اے جلی اس علی کی بات سن، تو میری ضرورت میں تیری ضرورت، اگر تو نہ ہوتا مجھے وجود نہ ملتا، اگر میں نہ ہوتا تجھے ظہور نہ ملتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اب کیا کہتے ہیں اس کے جو معنی کی جاتی ہے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے اسم سے۔ بھائی کون سا اسم؟ کس اسم سے شروع کر رہے ہو؟ کوئی تو اسم ہوگا نا جس اسم سے آپ شروع کر رہے ہیں۔ میرے سر پہ قرآن رکھو، ہاتھ میں غازی کا علم دو، لے چلو بطول کی قبر پہ، بی بی صدیقہ بی بی کی قبر پر ہاتھ رکھ کر کہوں گا اللہ کا سب سے اعلیٰ اور افضل اسم علی کے علاوہ کوئی بھی نہیں، کائنات میں اس سے بڑی بد دعا کوئی بھی نہیں۔ کیا کوئی اپنے آپ کو اتنی بد دعا دے سکتا ہے بغیر کسی یقین کے؟ اگر اتنی بڑی قسم کے باوجود کوئی شک کرے وہ اپنے ابا کا نام بتائے۔ اللہ کا اعلیٰ اسم، اللہ کا افضل اسم مولا علی ہے، اور تم کیا کہتے ہو؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے اسم سے۔ وہ کون سا اسم؟ دنیا کہتی ہے کہ اللہ کا اسم ذات اللہ ہے، ذاتی اسم اللہ ہے۔ اصول کافی کتاب کا نام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اسم ذات ہے اس سے بڑی جہالت کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ ایک حرفوں کا مجموعہ ہے۔ الف لام ہا پڑھنے میں ایک لام آتی ہے، لکھنے میں دو لام آتے ہیں، 4 حرفوں کا مجموعہ ہے اسم اللہ۔
ایک الف دو لام ایک ہا، 4 حرفوں کا مجموعہ ہے اللہ۔ حرف مخلوق ہیں، جب حرف نہیں تھے کیا اللہ نہیں تھا؟ اللہ تو تھا نا۔ جب حرف نہیں تھے اس وقت اس کا نام کیا تھا؟ کیونکہ اللہ نے تو مخلوق بولا۔ جب حرف وجود میں آئے، حرفوں سے پہلے وہ کیا تھا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے، حرفوں سے پہلے، کائنات سے پہلے اس نے اپنا نام علی العظیم رکھایا۔ اس کا نام کیا تھا؟ علی العظیم تھا۔ اور کئی بار میرا مولا علی مشکل کشا ممبر پہ فخر آمیز لہجے میں کہتا رہا، دنیا والو مجھ علی کو پہچانو، مجھ علی کو پہچانو۔ اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی بھی نبی کو اپنے نام میں شریک نہیں کیا ہے۔ کوئی نبی رازق نہیں ہے، کوئی نبی خالق نہیں ہے، کوئی نبی سمیع نہیں ہے، کوئی نبی بصیر نہیں ہے۔ مولا کہتا ہے میں علی وہ ہوں جس نے پہلا نام اور افضل نام مجھے دے دیا، اپنے نام میں مجھے شریک کر دیا۔ اب پتہ چلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے اسم سے۔ کون سا اسم؟ یا علی سے اعلیٰ اسم لاؤ، ورنہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ بسم اللہ کی معنی یہ ہوگی، شروع کرتا ہوں اللہ کے اسم علی سے، علی سے جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے، کیونکہ بلند اسم اللہ کا، بلند اسم اللہ کا اول اسم افضل اسم علی ہے۔ اچھا، علی کا نام علی کس نے رکھا ہے؟ کسی بھی عالم سے پوچھ لو، مرضی کے عالم سے پوچھ لو، اللہ نے رکھا ہے۔ نہ باپ نے رکھا، نہ ماں نے رکھا، نہ رسول نے رکھا، اللہ نے علی کا علی نام رکھا ہے۔ اور علی کی معنی کیا ہے؟ بلند۔ کوئی بھی لغت اٹھا لو، لغت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے۔ لغت نہ شیعہ ہوتی ہے، نہ سنی ہوتی ہے، اور نہ وہابی ہوتی ہے۔ لغت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ کوئی بھی لغت اٹھا لو، اس میں دیکھو علی کی معنی کیا ہے؟ علی کی معنی ہے بلند۔ اور مولا کا نزول کہاں ہوا؟ کعبہ میں۔ کعبہ کی معنی لغت میں ہے بلند۔ اور مولا کا روزہ کہاں ہے؟ نجف میں۔ نجف کی معنی ہے لغت میں بلند۔ اللہ نے علی کی فطرت میں بلندی رکھی ہے۔ علی کی معنی ہے بلند۔ نام کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے۔ نام ہم بھی رکھتے ہیں، مگر ہمارے نام غلط ہو جاتے ہیں، کیونکہ نام ایک پیشین گوئی ہے۔ مثلا ہم نے ایک بچے کا نام رکھا صدیق، بڑا ہوا جھوٹ بولنے لگا، ماں سے جھوٹ، باپ سے جھوٹ، بھائی سے جھوٹ، دوستوں سے جھوٹ، بڑوسوں سے جھوٹ، استاد سے جھوٹ، ساروں سے جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ۔ ہمارا نام غلط ہو گیا، ہماری پیشین گوئی غلط ہو گئی۔ اب جب اللہ نے علی کا نام علی رکھا ہے جس کی معنی ہے بلند، کتنا بلند؟ اللہ جتنا بلند۔ اگر علی کو گھٹاؤ گے، علی کو گھٹاؤ گے، یوں سمجھو کہ تم نے اللہ کا مقابلہ کیا کہ ہم تیری پیشین گوئی کو غلط کریں گے، نہیں ہو سکتی۔ کتنا بھی علی کو گراؤ، مگر اللہ نے نام رکھا ہے، اللہ کی پیشین گوئی ہے کہ یہ بلند ہے، بلند ہے، بلند ہے، جتنا میں اللہ بلند ہوں۔ اور مولا علی کئی بار اپنے خطبوں میں کہہ چکا ہے کہ میں اللہ نے اپنے رتبے جتنا مجھے رتبہ دیا، اپنے نام جتنا مجھے نام دیا، اپنی بلندی جتنا مجھے بلند کیا۔ علی مولا بلند ہے نا۔ تو میرے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو معنی ہوگی، شروع کرتا ہوں اللہ کے اسم علی سے، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ رحمان کس کو کہتے ہیں؟ رحمان اس کو کہتے ہیں جو اپنوں کو بھی دے، بیگانوں کو بھی دے، اس کو کہتے ہیں رحمان۔ علی دوستوں کی مدد کرتا رہا، بطول کے دشمنوں کی مدد کرتا رہا، کیونکہ رحمان کے اسم کا تقاضا یہ ہوتا ہے۔ اور رحیم اس کو کہتے ہیں جو فقط اپنوں پہ کرم کرے۔ یہ قیامت کے دن ہوگا۔ اس دنیا میں تو علی دشمن کو بھی، اپنے قاتل کو بھی شربت دیتا رہا، اور وہاں مولا علی کوثر فقط اپنے چاہنے والوں کو پلائے گا۔ باقی جو دشمن ہیں مولا کے پنجتن پاک کے، ان کو کوڑے مار کے میرا مولا دوڑائے گا، کیونکہ علی رحیم ہے۔ رحمان اس دنیا میں میرا مولا، اور رحیم اس دنیا میں۔ قبر میں کس پہ کرم کرے گا؟ اپنے چاہنے والوں پہ کرم کرے گا۔ قیامت میں کس پہ کرم کرے گا؟ اپنے چاہنے والوں پہ کرم کرے گا، کیونکہ علی رحیم ہے۔ یہ رحیم کے اسم کی جو آئے تقاضا ہے۔ علی رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اب مانی سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے اسم علی سے، جو علی رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اب جب بسم اللہ پڑھو گے نا، آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ جب نماز میں بسم اللہ پڑھو گے آپ کو سکون بھی ملے گا، اور جب بچے کو سلاتے وقت بسم اللہ پڑھو گے نا، آپ کو تسلی ہو جائے گی میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہی ہوں، کیونکہ اب آپ کو جب معرفت ہو گئی بسم اللہ کی۔ اچھا، جبرائیل دیکھیں بسم اللہ میں علی ہے، بسم اللہ میں علی ہے، اس لیے بسم اللہ میں کرشمہ سازیاں ہیں۔ اعلان ہوا
बाज़ार मिस्र में कल यूसुफ बिकेगा। अजीज़ मिस्र के कानों पे आवाज़ पड़ी, कल यूसुफ बिकेगा, हसीम गुलाम बिकेगा। अजीज़ मिस्र आया बाज़ार मिस्र में, जब देखा यूसुफ नबी को, बहुत हसीन था, देख कर यूसुफ के लिए दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। इरादा किया कि मैं ख़रीदूँगा, और क्या बोली लगाई, कहा कि मैं तोल के लूँगा। उसने कहा ठीक है तोलो। एक तराजी के एक पलड़े में यूसुफ को बिठाया गया, दूसरे पलड़े में ख़जाना आना शुरू हुआ, सोना चांदी हीरा आता गया खजाना। ख़जाना ख़त्म हो गया। किसी खजाना दार ने आकर के अजीज़ मिस्र के कान में सरगोशी की, हुजूर ख़जाना सारा ख़त्म हो गया। बड़ा परेशान हुआ, ठंडी सांस खींची। यूसुफ नबी की नज़र पड़ी अजीज़ मिस्र पे। कहा परेशान क्यों होता है? कहता है बादशाह था, तुझे ख़रीदना चाहता था, सारा ख़जाना लुट गया, सोना चांदी हीरा जवाहर नीलम अलमास याकूत कुछ नहीं बचा, मगर तुझे ख़रीद नहीं कर सका। आँखों में आंसू आ गए, अपनी बदनसीबी पे रोने लगा। रोने वाले पे हुज्जत को रहम आ गई। यूसुफ नबी कहता है बेवकूफ़, अगर नबूवत को दौलत से तोलेगा, परेशान नहीं होगा तो क्या होगा? परेशान न हो, कागज़ और कलम ला। कागज़ कलम लाया। यूसुफ नबी ने एक पर्ची पर लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कहा कि सारा ख़जाना वापस कर और ये पर्ची डाल उस पलड़े में। जब वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की पर्ची डाली गई तो यूसुफ वाला पलड़ा ऊपर, और जिसमें बिस्मिल्लाह था वो पलड़ा ज़मीन पे। ये क्या है? ये कुरान का मकतूबी वजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कागज़ पर है। कागज़ वाले कुरान में इतना कमाल नहीं जितना मुस्तफ़ा के सीने वाले कुरान में कमाल है। कागज़ वाले कुरान में इतना कमाल नहीं जितना लोहे महफूज वाले कुरान में कमाल है। अब जब मकतूबी वजूद से भी नबूवत न तुल सके, नबूवत भी अली के मकतूबी वजूद का मुकाबला न कर सके, तो वो अली का मुकाबला करेगा, वो अली की बराबरी करेगा जिसके शजरे मशकूक हैं। तो ये पस्त तरीन वजूद है नज़ूल कुरान का जो कागज़ पे है। आला तरीन जो वजूद है नुज़ूल है वो हुजूर के सीने में है। आला तरीन जो वजूद है वो लोहे महफूज पे है, वो लुदन में है। इसी तरह जो पर्ची पर हम इसम अली लिखें, ये मकतूबी वजूद है, इसमें इतनी ताकत नहीं होगी इस इसम में जितनी खैबर वाले अली में ताकत होगी। अब बात समझ में आई? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के इस समय अली से, जो अली रहमान भी है रहीम भी है। जिब्राइल हुजूर के सामने खड़ा है, पहली वही सूरह इकरा की आयत है। जिब्राइल लाया और कहता है इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ अपने रब के इसम से, पढ़ अपने रब के इसम से जो खालिक है। अब कौन खालिक है? अली खालिक है ना। अगर अली खालिक नहीं तो अपने बाप आदम की मिट्टी का खमीरा गूंथने वाला दूसरा तलाश कर लाओ। खालिक तो अली है, और अली के मौला को कह रहा है जिब्राइल कि अली अली करके पढ़, पढ़ अपने रब के इसम के नाम से, इसम से जो खालिक है, खालिक अली है। और सूरह आला की आयत है, ये भी रसूल से मुखातिब है। अल्लाह कहता है सब हिस्म रब्बिकल आला, अपने रब के आला इसम की तस्बीह कर। अब इससे तो वजाहत हो गई, अपने रब के आला इसम की तस्बीह कर। रब का आला इसम कौन है? अली के अलावा कोई इसम लाओ। तो हुजूर को हुक्म हो रहा है कि अली अली कर, अली अली की तस्बीह कर, अली अली की तस्बीह कर, पढ़, वो भी अली के नाम से पढ़। अब दुनिया वाले कहते हैं कि हुजूर का सीना चीरा गया, जिब्राइल आया, उसका ऑपरेशन किया और उसके दिल को चीरा, फिर उसमें जो वो इल्म डाला गया वही डाली। गलत, 100% गलत। मूसा नबी के लिए कुरान पाक में इरशाद होता है, मूसा ने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह मेरा सीना खोल दे। अल्लाह ने कहा शर अली सदरी, मैंने तेरा सीना खोल दिया। मूसा ने दुआ मांगी, अल्लाह दुआ कबूल कर ली। आज तक किसी यहूदी ने नहीं कहा है कि मूसा नबी को ऑपरेशन किया गया, मूसा नबी को लिटाया गया, मूसा नबी का दिल चीरा गया, फिर उसमें वही आई। नहीं, जब मूसा नबी का ऑपरेशन नहीं हुआ है कोई भी यहूदी नहीं मानता, फिर हमारे नबी का ऑपरेशन कैसे होगा? ये अली के इसम का कमाल था। जब हुजूर ने अली अली कहना शुरू किया तो पढ़ना शुरू किया। मेरे दोस्तों, इसम अली की ताकत है, इसम अली का कमाल है। अच्छा, मेराज मुस्तफ़ा क्या है? मैं हलाल ज़ादों से मुखातब हूँ। जब क़यामत आएगी, क़यामत से पहले ये जो कुरान है ये कागज़ से मिट जाएगा। हुजूर की हदीस है, क़यामत से पहले ये कुरान कागज़ से मिट जाएगा, ये उड़ जाएगा, ये धुल जाएगा।
اور جو سینوں میں قرآن ہے وہ بھی دھل جائے گا، اور جو دماغوں میں قرآن ہے وہ بھی اڑ جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ اپنے اصل کے پاس جائے گا۔ یہ قرآن قیامت سے پہلے مٹ جائے گا، سینوں سے بھی نکل جائے گا، دماغوں سے بھی نکل جائے گا، کاغذوں سے بھی مٹ جائے گا، جائے گا اپنے اصل کے پاس جہاں سے آیا تھا۔ اب حضور کی حدیث ہے، ہلال زادوں سے مخاطب ہو، سنو، القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ اور یہ مولا نے ثابت کر دیا کعبے کے اندر قرآن پڑھ کے، میں اکیلا نہیں آیا ہوں، قرآن میرے ساتھ ہے، جہاں قرآن وہاں علی، جہاں علی وہاں قرآن۔ علی اکیلا نہیں آیا، قرآن کے ساتھ آیا۔ مولا نے یہ ثابت کر کے بتایا کہ جہاں میں ہوتا ہوں وہاں قرآن ہوتا ہے، جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں میں ہوتا ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ جب قیامت سے پہلے قرآن مٹ جائے گا، قرآن چلا جائے گا اپنے اصل کے پاس، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں علی کہاں جائے گا؟ علی وہاں جائے گا جہاں قرآن جائے گا، علی وہاں جائے گا جہاں قرآن جائے گا۔ اس دنیا میں اللہ علی بن کے آیا، اللہ علی کی صورت میں آیا۔ بھائی علی اللہ کا ظاہر ہے نا، جس نے پہچانا اس نے کہہ دیا کہ یہ تو اللہ ہے، اور جس نے نہیں پہچانا وہ کہتا رہا بے وقوف، مخلوق ہے، مخلوق ہے، مخلوق ہے، یہ علی ہے، یہ اللہ نہیں ہے۔ مگر پہچانے والوں نے، معرفت والوں نے کہہ دیا کہ یہ اللہ ہے، کیونکہ باطن میں دیکھ رہے تھے، باطن میں اللہ ہے۔ یہ ظاہر علی کی صورت میں ہو کر آیا ہے۔ اور قیامت میں کیا ہوگا؟ علی غائب ہو جائے گا، اللہ ظاہر ہو جائے گا۔ جو پہچاننے والے، معرفت والے، وہ کہہ دیں گے یہ علی ہے، اور جو نہیں پہچانے گا قیامت کے دن وہ کہے گا یہ اللہ ہے، کیونکہ علی باطن ہوگا، وہاں اللہ ظاہر ہوگا۔ پتہ نہیں کیا نشہ چڑھ گیا آج میں، جو سالوں سے اسرار چھپاتا رہا وہ بھی ظاہر کر گیا۔ یہ معراج مصطفیٰ کیا ہے؟ دیدار علی کا نام ہے معراج مصطفیٰ، دیدار علی کا نام ہے معراج مصطفیٰ۔ اگر وہاں رسول کو یہی علی دکھایا گیا جو اس دنیا میں علی تھا، تو یہ اپنے حبیب کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اتنا سفر کروا کے وہ علی دکھاتا ہے جو ہر روز دیکھتا رہا تھا؟ بھائی نہیں، وہ اصلی علی دکھایا تھا، اصلی علی دکھایا تھا جو قیامت کے دن نظر آئے گا۔ قیامت کے دن والا علی حضور کو دکھا کر کے کہتا ہے حبیب جا تیری معراج ہو گئی۔ اور مسلمان کیا کہتے ہیں؟ جب حضور معراج سے واپس آئے تو صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا معراج؟ حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، تمہاری معراج نماز ہے۔ حقیقت پہ پردہ ڈالنے کے لیے ضعیف حدیث کو معروف کر دیا گیا ہے۔ حضور کا معراج ہوتا ہے دیدار علی سے، اور ہمارا معراج نماز، ہم تو کچھ نہیں دیکھتے۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں مانتا ہوں کہ ہمارا معراج، مسلمانوں کا معراج نماز ہے، تو پھر حیا کرو، شرم کرو۔ حضور کا معراج ہوتا ہے دیدار علی سے، اور تمہارے معراج نماز میں علی کا نام آئے تو نماز باطل؟ کیسے مسلمان ہو؟ علی کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، علی اللہ کا ایک خاص راز ہے، علی اللہ کا راز ہے، جس راز کا جبرائیل کو بھی پتہ نہیں تھا، کسی فرشتے کو پتہ نہیں کہ علی کیا ہے۔ میرے دوستو، اس لیے یہ سارا پتہ آپ کو ملے گا حضور سے، یہ سارا پتہ آپ کو ملے گا قلب سے۔ آپ اپنی قلب میں جانچ کر کے دیکھیں، وہاں علی بیٹھا ہوا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ علی کیا ہے۔ یا علی مدد۔